جو سبجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے ببلیکل ہرمینیوٹکس، اور اس کو اردو میں میرا خیال ہے بورڈ بھی اگر نا ہم تھوڑا ادھر کر لیں، آؤں میں آپ کے ساتھ؟ اچھا، اس کو اردو میں ویسے اگر آپ لکھ سکتے ہیں، میں ویسے بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، اس کو بائبلی علم التفسیر کہتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ بائبلی علم التفسیر، کل میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ جب ہم بائبلی بات کر رہے ہیں یا ببلیکل جسے کہہ رہے ہیں انگریزی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو محور مرکز یا مرکز نگاہ تفسیری کام میں ہوگا، ہم تفسیر کرنے کے عوامل کو جو سیکھیں گے وہ بائبل مقدس کی بنیادوں پہ سیکھیں گے۔ ہمارا جو سینٹر ہے، یہ ان سے بک لے لیں، میں نے منگوائی ہے تاکہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی دکھا سکوں۔ شکریہ آپ کا بھائی، تھینک یو۔ تو ہمارا جو ہرمینیوٹکس جو ہے یا تفسیر کرنا جو سکھایا جائے گا، وہ بائبل کو مد نظر رکھ کر سکھایا جائے گا، کیونکہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کا تعلق بائبل سے ہے۔ اور ابھی اس کی طرف ہم جائیں گے، اور میں آپ کو تھوڑا سارا فلو بتاؤں گا کہ جو یہ پورا کورس ہے یہ کتب ہیں یا کتاب ہے یا کتابوں کا مجموعہ ہے، جس کو کلیکشن کہتے ہیں، اردو میں مجموعہ کہتے ہیں، جمع سے نکلا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں ہم کیا کیا کور کریں گے، تھوڑا سا میں آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس سے اسٹوڈنٹس کا مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم اس کورس میں کیا چیزیں کریں گے۔ میں آپ کو آج بائبل کے اوپر پڑھاؤں گا، اور اگلے وینسڈے ہم امپورٹنس آف بائبل یا بائبل کا مطالعہ کرنے کی امپورٹنس کو دیکھیں گے، کیوں ضروری ہے بائبل کا مطالعہ، اس کو بھی دیکھیں گے۔ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ بائبل ہم تک پہنچی کیسے ہے۔ یہ تو ایسے نہیں چھپی، ایسے نہیں لکھی گئی جیسی آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ تو پپائرس پیپر پہ لکھی گئی تھی۔ یہ جھاڑیاں تھیں جن کو وہ لے کر اس کو وہ ردا پھیرتے تھے اور پھر اس کا پیپر بناتے تھے، اور یہ مصر کے دریائے نیل کے کناروں پہ اگنے والی جو ہے جھاڑیاں تھیں۔ تو ہم وہاں سے شروع کریں گے اور پھر آپ کو یہاں تک لے کے آئیں گے کہ آپ کے ہاتھوں میں کیسے آئی ہے۔ تو تاریخ بائبل، اس کو ہم اس کورس میں بھی دیکھیں گے۔ پر چونکہ یہ کورس ڈاکٹرین آف بائبل یا علم الکتاب کا کورس نہیں ہے، یہ علم التفسیر کا کورس ہے، لیکن جس کی تفسیر کرنی ہے یعنی بائبل، پہلے اس سے تو واقف ہو جائیں جو آپ نے ہاتھوں میں پکڑی ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کسی چیز کو سمجھنا سکھاؤں، میں وہ چیز کے بارے میں بتاؤں کہ وہ آئی کہاں سے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں جو کتب ہیں جو شامل کی گئی ہیں، وہ کیوں شامل کی گئی ہیں۔ بڑی اور کتابیں بائبل کے زمانہ میں لکھی گئیں۔ برناباس کی انجیل بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی ہے، پطرس کی انجیل بھی ہے، اور ڈاونشی کوڈ ایک مووی آئی تھی جس میں ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بائبل میں جو باتیں نہیں ہیں وہ سامنے لے کر آ رہا تھا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو بائبل مقدس میں کتب ہیں، 66 کتابیں ہیں، انہی 66 کتابوں کو ہی کیوں چنا گیا؟ کیا خاصیت ان کی تھی؟ کیا خصوصیت ان کی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ یہی کتابیں فہرست مسلمہ کا حصہ بنی؟
اس کے بعد ہم اتھارٹی آف دا بائبل کو بھی دیکھیں گے، یعنی بائبل مقدس کا اختیار، یعنی بائبل الہام کیوں ہے خدا کا۔ آپ کو پتہ یہ جو لفظ الہام ہے، ہم کہتے ہیں نا بائبل الہام ہے، یہ سانس کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی خدا کے اندر سے جو چیز نکلی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ لیکن ہم ڈیٹیل میں اس پہ پڑھیں گے، یہ تو بڑی آگے چل کے بھی آئے گا۔ پھر ہم پڑھیں گے کہ تفسیر کے معنی کیا ہیں اور بائبلی علم التفسیر کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسکالرس کی رائے کیا ہے، ببلیکل اسکالرس ہرمیونیوٹکس کو یا انٹرپریٹیشن کو، تفسیر کو کیسے بیان کرتے ہیں، علماء کی رائے میں علم التفسیر کی تعریف کیا ہے۔ بائبل کے جو علماء ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ زندگیاں اپنی بائبل کو پڑھنے میں گزار دیں، بائبل پر ریسرچ کرنے میں گزار دیں، تحقیق کرنے میں لگا دیں، ان کی رائے میں علم التفسیر کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تفسیر کی تاریخ کیا ہے، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا۔ ہم ایکسجیسس کو بھی دیکھیں گے اور کچھ میتھڈز میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ آپ اپنے گھروں میں بائبل سٹڈی کیسے کروا سکتے ہیں، اسمال گروپس بائبل سٹڈی میتھڈز کیا ہیں۔ چرچز میں بہت چرچز میں جاتا ہوں کلام سنانے، اور میرا ایک سوال ہوتا ہے ان سے، ابھی اگلے 3 سنڈے میں نے 3 مختلف شہروں میں جانا ہے، اور وہ مختلف چرچز میں کہیں کنونشن ہے، کہیں میرج سیمینار ہے، کہیں سنڈے سروسز ہیں، اگلے سنڈے جاب آ رہا ہے، میں نے فیصل آباد میں ہونا ہے۔ تو میں جب چرچز میں جاتا ہوں تو میں ان کو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے چرچ میں ورشپ ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہوتی ہے۔ پریچنگ ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل ہوتی ہے۔ تو جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے چرچ میں بائبل سٹڈی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی وہ نہیں ہوتی۔ تو اعمال کی کتاب میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روٹی توڑتے تھے، دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، اور چوتھی بات کیا ہے، رسولوں سے تعلیم پاتے تھے۔ تو تعلیم والا جو ایریا ہے وہ آج کلیسیاؤں میں بھی، مسیح گھرانوں میں بھی، تنظیموں میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں جی یہ صرف بائبل کالجوں کا کام ہے، یہ صرف سیمنریز کا کام ہے۔ ڈیفینیٹلی سیمنریز اور بائبل کالجز کا یہ کام ہے، لیکن چرچ میں تعلیم دینا ضروری بات ہے۔ اٹس اے پارٹ آف چرچ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آج جس کو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ بائبل کیا ہے، بائبل مقدس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ تو آپ میں سے جو لوگ نوٹس بنا رہے ہیں، میں انکریج کروں گا کہ نوٹس بنایا کریں۔ یہ آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گے، یہ ریکارڈ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ لنک بھی یوٹیوب والا چلا جائے گا آپ کے پاس۔ لیکن یہاں بیٹھے جو بات لکھ لیں گے نا آپ، وہ آپ کی میموری میں دیر پا رہے گی۔ نمبر 1، پہلی بات، جب ہم بائبل مقدس کے اوپر سٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم بائبل کی تفسیر کے بارے میں پڑھیں، ہم بائبل کے بارے میں پڑھیں گے کہ بائبل کیا ہے۔ بائبل مقدس کتابوں کا مجموعہ ہے، اور یہ کتابوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود بھی ایک کتاب ہے۔ بائبل مقدس یہ خدا کا الہام ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم انسپائرڈ بائی گاڈ کہتے ہیں۔ انسپریشن، خدا کا الہام، سانس، خدا
کے اندر سے نکلی ہوئی بات. بائبل مقدس اپنی ذات میں الہی اختیار رکھتی ہے، ڈیوائن اتھارٹی. اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں، انگریزی میں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. الہی اختیار، اس کا مطلب ہے انسان کا منطق، انسان کا فلسفہ اور انسان کی بات، اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی بائبل اس سے اوپر ہے. انسان کی بات حتمی نہیں ہے، خدا کی بات حتمی ہے. یہ اس کا مطلب ہے. کوئی چیز آپ کہہ رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں یہ کام کر لوں، میرا دل کر رہا ہے میں یہ بات کر لوں، وہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا تعین انسان نہیں کرے گا، بائبل کرے گی. یہ اس کا مطلب ہے کہ اختیار حتمی، الہی، فائنل اتھارٹی بائبل کے پاس ہے. کلیئر ہوا ہے؟ کوئی کتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، 5 PhDیاں بھی اس نے کی ہوں، پھر بھی اس کی بات حتمی نہیں ہے. اس کی بات کو بھی مصدق ٹھہرانا یہ بائبل کا اختیار ہے. اگر بائبل کہہ دے یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اگر بائبل کہہ دے یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے. انسان اپنے فلسفے، اپنی تحقیق، اپنے منطق، اپنی سوچ، اپنے علوم و فنون میں جتنا مرضی آگے چلا جائے، لیکن حتمی فیصلہ بائبل ہی کرتی ہے. اوکے بولیں کچھ. ہیلیلویا. ساڈا ہیلیلویا تکا لا لی. ہاں جی سمجھ آ رہی ہے؟ انجوائے کر رہے ہیں لیکچر کو، سیکھ رہے ہیں. اچھا اس لیے چپ چپ میں ویسے پریشان ہو گیا تھا، میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی میں نے جب ایسکیٹالوجی پڑھایا تھا اس وقت بھی میں چاہتا تھا میرے اسٹوڈنٹ اسمائل کرتے رہیں. چیزیں زیادہ جب سنجیدگی کی طرف چلی جائیں گی تو میں تھوڑا سا آپ کو ریلیکس بھی کروں گا. یہ نہ ہو ایک ہی کلاس کی جگہ میموریل ہی لگن دی ہوئی. آر یو گائز اوکے؟ کچھ ورڈز مشکل اگر لگیں تو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ ہم سب سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں. ٹیچر زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو سکھانے کے لیے ہم خود سیکھ کے پہلے آتے ہیں. ان کو انجوائے کرنا ہے آپ لوگوں نے. سو آن لائن والے بھی انجوائے کریں، سیکھیں، اور جو میں پڑھاتا ہوں اس سے اور زیادہ پڑھیں، آگے سیکھیں. ٹھیک ہے؟ سو بائبل جو ہے وہ میں نے بتایا کہ ایک تو وہ خدا کا الہام ہے، خدا کا سانس ہے. اگر اس کے لفظی، لغوی، لٹرل معنی لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا سانس ہے. اٹس دا بریتھ آف گاڈ. مطلب کیا ہے؟ کہ خدا میں سے نکلی ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ خدا کی باتیں ہیں، خدا کا کلام ہے. تو خدا کا الہام خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام خدا کا الہام ہے. از اٹ کلیئر؟ اور پھر میں نے بتایا کہ یہ ڈیوائن اتھارٹی رکھتی ہے. انسان حتمی اتھارٹی، لیکن حتمی فیصلہ بائبل کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے وہ بائبل ہی کہتی ہے. اور بائبل کی اتھارٹی تمام اتھارٹیز سے اوپر ہے. اختیار والوں پر بھی بائبل اختیار رکھتی ہے. سو اگلی بات، بائبل گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے، رہنمائی پرووائڈ کرتی ہے 2 چیزوں کے بارے میں. بائبل کی رہنمائی 2 زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے. نمبر 1 ہمارے ایمان، اور نمبر 2 ہمارے اعمال. آپ نے کس چیز کو ماننا ہے اور آپ نے کس
بات کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہے یہ بھی بائبل گائیڈ کرتی ہے، اور آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ بھی بائبل گائیڈ کرتی ہے۔ سو دنیا میں مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، ایک فلاسفر گزرا ہے گریکو رومن دنیا میں، تو قدیم یونانی رومی دنیا میں ایک فلاسفر تھا، تو ان کا یہ ماننا تھا، یا ان کے مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ کا یہ ماننا تھا کہ خدا نے دنیا بنائی لیکن خود پیچھے ہٹ کر دنیا کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ کئی مکاتب افکار ایسے ہیں، کئی اسکول آف تھاٹس ایسے ہیں، تو یہ فلاسافیکل تو ہو سکتی ہے بات، لیکن ببلیکل نہیں ہے، کیونکہ ببلیکل بات یہ ہے کہ جس خدا نے دنیا بنائی اس نے اپنا خیمہ بھی آدمیوں میں لگایا، وہ دور کھڑا جا کر تماشا نہیں دیکھ رہا، بلکہ جو انسان اس سے دور ہوا وہ کلمہ مجسم ہو کر پھر سے آدمیوں کے درمیان خیمہ لگا لیا، اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہاں کلیش آ گیا نا انسانی فلسفے کا اور بائبل کی تعلیم کا، تو یہ آج کا کلیش تو نہیں ہے، یہ تو صدیوں پرانا ہے۔ سو بائبل مقدس وہ واحد سچائی ہے، بائبل مقدس۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ 10 چیزیں سچائی نہیں ہیں، کیونکہ سچائی ہمیشہ ایک ہی ہے۔ تو بائبل مقدس وہ منفرد سچائی ہے جو خدا کے بارے میں درست تعلیم دیتی ہے، خدا کی ذات کا مکاشفہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد بائبل ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی، if Bible would not have existed، اگر یہ نہ ہوتی تو کیسے انسان کو پتہ چلتا کہ حق کی راہ کیا ہے، راہ حق کیا ہے، راہ خدا کیا ہے، بلکہ کیسے پتہ چلتا کہ خدا کون ہے۔ سو ہمارے ایمان کی بنیاد بائبل ہے، اور اعمال کی بنیاد بھی بائبل ہے۔ آپ جو ایمان رکھیں گے وہی عمل کریں گے۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں 2 شادیاں کرنے میں، یہ اس کا ایمان ہے، تو 6 مہینے بعد اس نے دوسری شادی بھی کھڑکائی ہو، یہ اس کا عمل ہے۔ اس کے ایمان نے اس کے عمل کو جنم دیا۔ آپ کا ایمان ہے کہ ہم بی جی ایم بائبل کلاس میں جا کر خدا کے کلام کو سیکھیں گے، آپ سیکھنے آ گئے ہیں، آپ کے ایمان نے آپ کے عمل کو جنم دے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے اعمال ٹھیک کرنے ہیں اس کا ایمان پہلے ٹھیک کریں۔ اگر ایک بندے کا ماننا یہ ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ کیسے یہ مانے کہ صلیب ہی کے وسیلے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا وہ ایمان نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا اعمال ٹھیک کرنے ہیں تو اس کا ایمان ٹھیک کریں، اور اگر کسی کا ایمان ٹھیک کرنا ہے تو پھر بائبل پڑھیں، کیونکہ دیکھیں نا یہاں سے ایک فلو چل رہا ہے، بائبل ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، ایک چیز دوسری کی طرف جا رہی ہے۔ بائبل اس کے اندر ایمان پیدا کرتی ہے، ایمان سے پھر اعمال۔ اس لیے تو لکھا ہے بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے۔ سو بائبل آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہو، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے آپ کے اعمال کیا ہوں۔ تو یہاں سے اگر میں ایک چیز دیکھوں جو صادر ہوتی ہے
خارج ہوتی ہے, باہر نکلتی ہے, وہ کیا ہے کہ بائبل نہ صرف خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے, بائبل انسان کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہی ہے. آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہے, اینتھروپولوجی؟ اینتھروپولوجی گریک میں لکھا ہے نا, نوماٹیکوس اینتھروپوس, روحانی آدمی. نوماٹیکوس روحانی, اینتھروپوس آدمی. تو اینتھروپولوجی کیا ہے؟ اینتھروپولوجی ہے علم الانسان, انسان کے بارے میں اسٹڈی. انسان آیا کہاں سے ہے, انسان ہے کیا؟ روح بدن جان, تین چیزوں کا مرکب ہے, یا روح بدن جان کو کئی ایک ہی لیتے ہیں, روح کو اور جان کو, دو چیزوں کا مرکب ہے. ٹرائیکوٹمی ہے یا ڈائیکوٹمی ہے؟ انسان کے بارے میں اسٹڈی, اس فیلڈ میں لوگ پی ایچ ڈیاں بھی کرتے ہیں. سو اینتھروپولوجی یہ بتاتی انسان کے بارے میں, لیکن جب اس کے ساتھ ببلیکل اینتھروپولوجی جڑ جائے گا تو پھر انسان کیا انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے, پھر وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوگا. بائبل انسان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا. جس کے ساتھ ببلیکل جڑے گا اس کا فیصلہ بائبل کرے گی. ہم کہتے ہیں شادی, یہ لوگوں کا نکاح ہو گیا ہے, یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے نام سے منسوب ہو گئے ہیں, تو وہ ہے میرج. لیکن اگر ہم کہیں ببلیکل میرج تو پھر ہم ایسی شادی کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے. اینتھروپولوجی علم الانسان, پر ببلیکل اینتھروپولوجی بائبلی علم الانسان, بائبل انسان کے بارے میں کیا کہہ رہی. تو خالی اینتھروپولوجی کا مطلب ہے کہ فلسفہ کیا کہتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, اسکالر کیا کہتے ہیں, انسان کیا کہتا ہے, سائنس کیا کہتی ہے. پر جب ہم ببلیکل ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بائبل اس چیز کے بارے میں, انسان کے بارے میں کیا کہہ رہی. سو ہم نے ببلیکل کرسچن بننا ہے, ہم نے بائبلی کرسچن بننا ہے, ہم نے وہ مسیحی بننا ہے جو بائبلی ہیں. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس, میں پروٹسٹنٹ بائبل کی بات کر رہا ہوں, یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے اور یہ 1400 سال کے عرصہ میں کمپائل کی گئی ہے. اس کی تالیف یا اس کو جو کمپائل کیا گیا, کچھ کتابوں میں 1500 سال ہے, موسٹلی کتابوں میں 1400 سال ہے. تو بائبل جو مرتب کی گئی, جو آرڈر میں کی گئی, جو کمپائل کی گئی, وہ 1400 یا 1500 ایئرس میں کی گئی. بائبل مقدس خود اپنی گواہی دیتی ہے کہ میں کسی انسان کی سوچ سے نہیں, میں الہی سوچ سے ہوں. آئیے کچھ حوالہ جاتے ہیں جو لکھ بھی لیں, اور اگر جو نکالتا جائے, میری کلاس کا پتہ آپ کو, میں حوالے پڑھاتا ہوتا ہوں, تو پڑھنا بھی شروع کریں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. پہلا حوالہ 2 تیموتھیوس 3 باب 16 آیت, اس کو لکھ لیں اور جو پہلے نکال لے وہ پڑھ بھی لے. 2 تیموتھیوس 3 باب 16 آیت. ہاں, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. ہر ایک صحیفہ جو کس سے ہے, انسان کے الہام سے ہے. کس کے الہام سے ہے؟ خدا کے الہام سے. اگلا حوالہ 2 پطرس, اس کا پہلا باب, اس کی 20 تا 21 آیات. پطرس رسول کا دوسرا خط یا 2 پطرس, اس کا پہلا باب, اس کی 20 تا 21 آیات.
जो निकाले वो पढ़ दे। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की ताबीर दूसरा पतरस पहला बाप उसकी 20वीं और 21वीं आयत में यूं रकम है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। ऐसी नबूवतों से बचा करें और ऐसे खादमों से भी बचा करें जो अपनी मर्जी से नबूवतें करते हैं कि मुझे नबूवत आई और मैंने कर दी। क्योंकि बाइबल बड़ी क्लियर है कि नबूवत वो जो पाकरू की तहरीक से होती है, वो नहीं जो किसी आदमी की अपनी सोच या ख्वाहिश है। लेकिन आज हम देखते हैं दौरे हाजरा या असरे हाजरा की कलीसिया बहुत से झूठे नबियों, बहुत से झूठे उस्तादों से दो चार है, क्योंकि बहुत दफ़ा दिल में बात आ रही होती है ते असीं कह देने ते असीं ना खुदा दा ला देने कि खुदा वालों नबूवत है। तो पौलुस थिस्सलुनीकियों में कहता है कि हर एक नबूवत को आजमाओ, हर एक बात को आजमाओ। कैसे आजमाना है? बाइबल मुकद्दस में से। हर शोशा, हर सहीफा, हर बात जो बाइबल मुकद्दस की, हर आयत जो बाइबल मुकद्दस की है, आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आपके हाथों में वो किताब है जो खुदा का कलाम है। इसको डर नहीं है किसी चीज का। मुकाशफा पहला बाब पहली और दूसरी आयत। मुकाशफा पहला बाब पहली और दूसरी आयत। बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी शहादत दी। आमीन। ये यीशु मसीह का मुकाशफा भी खुदा के कलाम में हमें मिलता है। किसी आई थिंक ऑगस्टिन ने, सेंट ऑगस्टिन ने शायद ये कहा था, इसको चेक कर लीजिएगा, कि उसने कहा था कि दुनिया इतनी खूबसूरत है, तो अगर तख्लीक इतनी खूबसूरत है तो खालिक कितना खूबसूरत होगा। तो कई लोगों ने कहा कि क्या यीशु मसीह के बगैर हमें पता नहीं चल सकता था खुदा कौन है? सिर्फ तख्लीक देखकर भी तो हम खुदा की तारीफ कर सकते थे। लेकिन बिब्लिकल स्कॉलर्स ये मानते हैं कि बाइबल मुकद्दस और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात ने जिस तरह से खुदा के बारे में बताया, वो महज तख्लीक हमें नहीं बता सकती थी। सो बाइबल मुकद्दस का मुतालिया और इसकी तफसीर करना मेरे पास है, थैंक यू। हाँ जी, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया, इसको पढ़ना, इसको सीखना या इसकी तफसीर करना सीखना इसलिए इतना अहम है क्योंकि आप डायरेक्ट खुदा से डील कर रहे हैं। और अगर कोई गड़बड़ कर दी तफसीर में तो आप खुदा की ज़ात से गड़बड़ कर रहे हैं, जो कि खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए बाइबल में लिखा है हर कोई उस्ताद ना बने, क्योंकि ज़्यादा सज़ा उस्ताद पाएंगे। एंड दिस इज ट्रू। उस्ताद बाइबल टीचर होना है बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जल्दी से हम देखेंगे पुराना अहदनामा ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, और भी हिस्से इसके हो सकते थे,
لیکن ہم مین 3 حصے دیکھیں گے. پرانا عہد نامہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. نمبر 1 شریعت کی کتابیں جسے تورا یا توریت کہتے ہیں, جس کو موسیٰ کی معرفت جو ہم تک پہنچی, پیدائش, خروج, اعبار, گنتی, استثنا. سو پرانا عہد نامہ تورا, جوش بھی سے تورا کہتے ہیں, توریت آپ جسے کہتے ہیں, شریعت جسے کہتے ہیں, شریعت کی کتب جنہیں کہتے ہیں. دوسرا حصہ انبیاء کی کتابیں, نبوتی کتابیں, جسے انگریزی میں یہ پرانا عہد نامہ, یہ تورا, توریت جسے کہتے ہیں. دوسرا نبوتی کتابیں, اسے پروفیٹک بکس کہتے ہیں. اور تیسرا ہے شاعری کی کتب یا صحائف, اسے رائٹنگز کہتے ہیں. پاک صحائف, اسے رائٹنگز یا پوئٹیکل بکس کہتے ہیں. چونکہ پرانے عہد نامے کو یہودی بھی مانتے ہیں, جیوز بھی مانتے ہیں, تو وہ عبرانی میں یا جوش جو اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو یہ تورا کہتے ہیں یہودی, اور نبوتی کتابوں کو یہودی نبیم کہتے ہیں. نبیم. اور اس کو کتوبیم کہتے ہیں. عبرانی زبان میں نبی کو اردو میں نبی, عبرانی میں بھی نبی کہتے ہیں. تو جب نبیم آ جاتا ہے, کتوبیم آ جاتا ہے, تو عبرانی زبان میں ایم جب آ جاتا ہے تو وہ جمع کا صیغہ ہے, پلورل سینس دیتا ہے. میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ہم یہیں تک رہیں گے. تو یہ نبیم, کتوبیم, ایم جہاں آ جاتا ہے وہ پلورل سینس دے رہا ہے, یعنی ایک سے زیادہ. تو نبی ایک, نبیم نبی, انبیاء. آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ کو عبرانی میں تلمید, تلمیدیم, یہ زیادہ اسٹوڈنٹس. تو ایم جو ہے آپ کا اردو کا پھر طالب علم ادھر سے ہے, کیونکہ عبرانی اور اردو بہت ملتی جلتی ہیں. عبرانی میں رستے کو, سڑک کو ڈائریکٹ کہتے ہیں, ڈائریکٹ. تو اردو میں سڑک. تو میں نے جب عبرانی پڑھی تو ہمیں ووکیبلری ملتی تھی منور صاحب, تو وہ جو عبرانی کی ووکیبلری تھی نا, وہ میں اردو کے ورڈز سے یاد کرتا تھا. میں یار اردو میں سڑک ہے, سڑک ڈائریکٹ, تو ایسے ہم نے یاد کی عبرانی. سو اینی ویز تورا, نبیم, کتوبیم, ٹھیک ہے. یہ 3 حصوں میں مینلی پرانا عہد نامہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, 4 پارٹس. نمبر 1 گاسپلز, اناجیل. یہاں لکھ دیتا ہوں, اناجیل. کون کون سی اناجیل ہے؟ شاباش بولیں. اور لوکا کی, ٹھیک ہے, 4 اناجیل. ٹھیک ہے. اناجیل اربع, اربع یعنی عربی زبان میں 4 کو کہتے ہیں. مربع. سو ایک تو ہے گاسپلز, نیو ٹیسٹمنٹ جو. دوسرا میرے لیے بڑی حیرانگی کی بھی بات تھی کہ جو ببلیکل اسکالرز ہیں وہ اعمال کی کتاب کو اعمال کی کتاب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ اس کو ہسٹوریکل بک بھی کہتے ہیں. ہسٹوریکل بک بھی کہتے ہیں, یا رسولوں کے اعمال
تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چرچ کا آغاز یا کلیسیا کی تاریخ، اس پہ زیادہ بہتر آپ کو مفصل طریقے سے ریورنڈ منور صاحب پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو امال کی کتاب کو، لیکن میرے لیے بڑی حیرانگی کی بک تھی، میں نے لائنس ہینڈ بک آف دا بائبل دیکھا، انگرس ہینڈ بک آف دا بائبل دیکھی، مختلف بائبل ڈکشنریز دیکھیں، تو اس میں وہ ہسٹوریکل بک اس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا وہ کیوں کہہ رہے ہیں امال کی کتاب کو، کیونکہ اس میں چرچ کیسے شروع ہوا، مشن ورک کیسے شروع ہوا، یسوع مسیح کے صعود فرمانے، آسمان پر زندہ جانے کے بعد کیسے کام شروع ہوا، وہ تاریخ ہے، تو اسے ہسٹوریکل بک کہتے ہیں۔ سو اس کے بعد نئے عہد نامہ میں ہمیں خطوط ایپیسلس جنہیں کہتے ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایپیسلس، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا تھامس شرائنر کا، وہ کہتا ہے لیٹر اور ایپیسلس میں فرق ہے، لیکن آج ہم اس پہ نہیں بات کریں گے کہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب کو لوگ ایپوکلپٹک بک کہتے ہیں۔ لکھ لو، میں تانوں دس دینا دا کی مطلب ہے۔ آخری جو بک ہے وہ کیا ہے؟ نئے نام، سوری بورڈ ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا بن گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ ایپوکلپٹک، یہ جو ورڈ ہے نا ایپوکلپٹک، یہ یونانی زبان کے لفظ ایپوکلپسس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ ریویل، دیکھیں نا مکاشفہ کیا ہے؟ ہم مکاشفہ کی کتاب کو مکاشفہ کی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مکاشفہ ہے، چھپی چیزیں تھیں، جو چیزیں آدمی نے نہیں دیکھی تھیں، جب وہ یوحنا کو دکھائیں گی تو اس نے کہا کہ ایسی ایسی چیزیں میں نے دیکھی آسمان پر، اور کئی تو لکھنے کو وہ کہتا ہے آدمیوں کے لیے روا ہی نہیں کہ وہ لکھیں اس کے بارے میں، آئی کی ناٹ رائٹ اباؤٹ اٹ۔ تو ایپوکلپٹک بک اس لیے ریویلیشن کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں فیوچر کے بارے میں باتیں ہیں، مسیح جب آئے گا۔ اور میں نے جو آپ کو اسکٹولوجی پڑھایا ہے، علم الآخرت، پچھلے سیشن میں، سیمسٹر میں، اپنی ذات میں یکجا، متفق اور متحد ہے۔ بائبل کی آپس میں لڑائی نہیں، بائبل کی کتابیں آپس میں اختلاف نہیں رکھتی، اس کو لکھوانے والا ایک ہی پاک روح ہے، اس کا پیغام بھی ایک ہی ہے۔ آگے چل کے بتاؤں گا وہ کیا پیغام ہے۔ سو ہرمینوٹکس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ ایک عام کتاب کو ہاتھوں میں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ایک میٹرک کی سائنس کی کتاب لے کے ہاتھ میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ گھر سے اٹھا کر، پرس میں ڈال کر، بیگ میں ڈال کر جس کتاب کو آئے ہیں، جس کو میں اور آپ بائبل مقدس خدا کا کلام کہہ رہے ہیں، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ خدا کا الہام ہے جو تحریری صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب اس کی تفسیر آپ نے کرنی ہے، اس کو لوگوں کو سنانا ہے، تے انج تے نہیں نا کام چلنا چاہیے دا۔ پھر ایک بندہ تھا، تو یہ بات آپ نے شاید پہلے سنی ہوگی، وہ کہتا تھا میں انج کر کے بائبل کھولاں گا، بائبل بھی نہیں کہتا تھا، بائبل کہتا تھا۔ تو ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے، یہ جو لفظ بائبل ہے، یہ اردو میں اس کا مطلب ہے بکواس، عجیب باتیں کرنا، بری بات۔ کئی لوگ بائبل نو بائبل کہندے نے، بائبل لے آیا، تو آپ نے بائبل نہیں کہنا، بائبل کہنا ہے۔ سو وہ کیا کرتا تھا، وہ ایسے کھولتا، تو پہلے اس نے انج کر کے کھولی، انہیں کیا جو نکلے وہی میرے لیے خدا دا حکم، انہیں میں مننا ہے۔ انہیں انج کر کے کھولی جناب، تے وچوں نکل آیا کہ خداوند تجھے برکت دے گا، تو اس کی عبادت کر، وہ تیری روٹی پانی پہ برکت ڈالے گا۔ بڑا خوش ہو گیا، کہتا ہے خدا کا تو بڑا اچھا کلام میرے لیے ہے۔ اس نے دوسری بار اوپن کی اگلے دن، تو نکلا کہ وہ تیری حدود کو بڑھائے گا اور آسمان کا خدا تجھے برکت دے گا، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا تجھے برکت۔ وہ کہندا ہے یار کمال ہو گیا، یہی طریقہ انج ہی خدا بولدا ہے۔ تے جدوں تیجے دن انہیں انج کھولی نا، تے لکھیا سی کہ یہودا اسکریوتی نے پھانسی لے لی۔ ہن وہ بھی کر، کیونکہ پچھلی دو باتوں کو بھی تو کہہ رہا ہے خدا بول رہا ہے۔
तो बाइबल कोई लॉटरी नहीं है, बाइबल कोई आम किताब नहीं है, बाइबल के साथ खेलना नहीं है, बाइबल को सीरियस लेना है। और इसलिए बाइबल की तफसीर पर कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी जब मैं आपको तफसीर के असूल पढ़ाऊंगा ना, कोई 16-17 स्टेप्स हैं, तो फिर आप समझेंगे। और आप, मेरी दुआ है कि आप मुझे ये कहें कि खुरम साहब हम तो समझते थे कलाम सुनाना बड़ा आसान काम है, ये तो बड़ा औखा काम है, एक मैसेज के लिए भी महीना थोड़ा है। आइए एक और चीज़ देखें जो बड़ी ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस की तहरीर में या बाइबल मुकद्दस के इल्हाम में हमें रूहुल कुद्स का किरदार या रूहुल कुद्स किस तरह नज़र आता है। जल्दी से निकालिए ज़बूर 33 उसकी 6 आयत। आप में से कोई निकाले ज़बूर 33:6 और कोई निकाले अय्यूब 26:13। ज़बूर 33:6 आयत। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। उसके मुंह के दम से, ये जो दम का यहाँ वर्ड है ना, रुआह, ये होली स्पिरिट के लिए भी वर्ड यूज हुआ है। इसके 3 मायने हैं। रुआह लफ्ज के इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसका एक मतलब है सांस, एक मतलब है हवा, और एक इसका मतलब है रूह। तो यहाँ पर बतौर होली स्पिरिट यानी कलाम के देने में उसका किरदार। आगे देखें अय्यूब 26:13। दम, उसके दम से ये सारी चीजें होती हैं। तो उसका दम इज रिफरिंग टू होली स्पिरिट, रूह, रुआह। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से इंसानों को भी इस काबिल किया कि वो उसके साथ मिलकर कलाम को तहरीरी सूरत में लेकर आए। दूसरा पतरस 1 बाब 21 आयत। 21 आयत। ठीक हो गया, दोबारा पढ़ दें माइक। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। आमीन। जॉन स्टॉट अपनी किताब में कहता है, जॉन स्टॉट की किताबें मिलें तो पढ़ा करें, बड़ा अच्छा राइटर था, खुदावंद में सो गया है। जॉन स्टॉट, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लैंगम का, जो डॉक्टर कैसर साहब करवाते हैं OTS, वो किया हुआ है? लैंगम का एक्सपोजिटरी सेमिनार्स या प्रीचिंग, लैंगम प्रीचिंग सेमिनार्स। तो ये बेसिकली जो लैंगम है, ये जॉन स्टॉट जिस गली में रहता था, जिस जगह पे रहता था, मुझे इत्फाक हुआ जब मैं लंदन गया तो मैंने वो जगह देखी है। तो लैंगम जो है वो गली का नाम था, उस एरिया का नाम था जहाँ पे, स्ट्रीट का जहाँ पे वो रहता था। तो जॉन स्टॉट ने चूंकि ये शुरू किया तो फिर लैंगम सेमिनार वहाँ से निकले थे, नाम वहाँ से निकला है। ये वो गली का नाम से जिथे रहता से। सो जॉन स्टॉट जो है, इसकी किताब है बेसिक क्रिश्चियनिटी, बुनियादी मसीहत। और आई एम नॉट श्योर कि MIK ने या दीगर जो भी तर्जुमा करने वाले या पब्लिशर है, शाया करने वाले इदारे, उन्होंने इसका तर्जुमा किया या करवाया है, मेरे सामने तो नहीं आया। लेकिन जॉन स्टॉट जो है वो कहता है अपनी किताब में कि बाइबल मुकद्दस ये 2 चीज़ें इंसान को क्लियर करती है। नंबर 1 उसका मर्ज क्या है, नंबर 2 उस मर्ज का इलाज कहाँ है। नंबर 1 उसका मर्ज क्या है, उसका मर्ज गुनाह है। उसका इलाज क्या है, उसका इलाज सलीब है।
बाइबल इतनी सच्ची किताब है, बाइबल इतनी शिफाफ किताब है कि बड़े बड़े खुदा के लोगों के भी गुनाहों को इसने नहीं छुपाया। अगर दाऊद ने गुनाह किया तो इसने बताया उसने किया। तो जॉन स्टॉट कहता है कि बाइबल दो चीजों को बिल्कुल क्लियर कर देती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। अब आखिर में मेरा एक आपसे क्वेश्चन है और एंड पे मैं इसका आंसर दूंगा जो मेरी दानिस्त के मुताबिक है या जो मैंने स्टडी की है, कुछ ढूंढा है आपके लिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इसके बाद हम इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। चलें जी, पैदाइश से मुकाशफा, ठीक है जी। ये बाइबल की पहली किताब है, ये बाइबल की आखिरी किताब है। 66 किताबें यूं पूरी होती हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल का एक मेन मैसेज क्या है। आपसे कोई पूछ ही लेता है, आप क्रिश्चियन हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, तो पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल का एक मेन मैसेज क्या है। ओके, ठीक है, ओके, नजात, ठीक है। गुनाह से निजात, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी इंजील की डेफिनेशन पिछली क्लास से, ज़बरदस्त, लेकिन गुड, थैंक यू, आई अप्रिशिएट। हाँ जी, भैनों नूं लगदा भुख लगी। हाँ जी, इधर कोई गल गुल ही नहीं हो रही जी, बताएं। आपके लिए भी यीशु ने जान दी है। जी बताइए जी, जी हाँ बाजी माइक ले लें। हाँ जी, पैदाइश से लेके मुकाशवा तक यही है कि इंसान जो है वो खुदा के साथ रफाकत रखे, जैसे कि बाग़ अदन में खुदा इंसान के साथ मतलब हाँ। रफाकत में। वेरी नाइस। आप हाँ जी, जी। आप सबके आंसर्स उस दायरे में हैं जो ठीक आंसर्स की तरफ जा रहा है, तो आपका किसी का भी आंसर गलत नहीं है। लेकिन हम अगर सीधा कील पर निशाना लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल का खुदा बनी नो इंसान को यीशु के वसीले अपने करीब लाता हुआ नजर आ रहा है। पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल का खुदा बनी नो इंसान को मसीह के वसीले से, ये ज़रूर साथ कहना है क्योंकि राहें और भी हैं पर सच्ची राह यीशु ही है, सिराते मुस्तकीम यीशु ही है, राह और ज़िंदगी। अरबी में अना सिराते मुस्तकीम, अरबी में अना मतलब मैं, सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता। तो बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से ये चीज़ें ज़रूरी थीं जो मैंने आपको बताई, और इससे पहले मैं आपको और बातें बताता, हम यहाँ पर इसको क्लोज़ करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे। और मेरा ईमान है कि कुछ चीज़ें माइंड में पहले थीं आपके, कुछ चीज़ें और मुतहरिक हुई। अच्छा, ये किताब एफजे की बुक शॉप से आपको मिल जाएगी, पतली और आसान किताब है, तफसीर और तशरीह के असूल। तो ये मैंने अभी मंगवाई थी, लड़के को कॉल की थी कि आपको दे दें, तो ये किताब ऑनलाइन वाले भी देख लें। एक दो किताबें और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ नहीं जी, ये बाइबल मुकद्दस की तफसीर, ये नॉर्मन डॉड, ये जेकब सैमुअल शिनवा साहब ने तर्जुमा किया है, MIK ने छापी है। इट्स अ वेरी स्मॉल बुक लेकिन गुड बुक।